اخلاص دی، ٹھیک ہے جی. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ گناہ گار تصوف کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، کچھ کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی، اللہ بس رحم فرما دے. آپ سے ایک دن سوال ہوا کہ حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ اخلاص نہیں ہوگا پھر تو بات نہیں نہ بنی، بات تو اخلاص سے بنتی ہے. اور پھر حضرت جنید کی بات کیسے بنی کہ علامہ محمد اقبال بھی لکھتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کر رہے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. حضرت بہت بڑا نام ہے جنید. حضرت آپ سے سوال ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ تو جو سوال کرنے والا تھا نا، آپ آگے سے فرماتے ہیں بھائی میں نے تو اخلاص اپنے علاقے کی نائی سے سیکھا تھا. عرض کی گئی حضور اخلاص اور نائی سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا زمانہ تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لیتا. فرماتے ہیں بال بہت بڑے ہوئے تھے، کہتے میں ان بڑے بالوں کے ساتھ ہی نہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا جنید جو پہلے بال کٹوا کے آؤ. فرماتے ہیں اب تو حکم شیخ بھی تھا لیکن پیسے تھے ہی نہیں. اب فرماتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، وہ کسی کے بال کاٹنے میں مشغول تھا حضرت. تو اب فرماتے میں کھڑا ہو گیا سامنے جا کے، جب وہ میری جانب متوجہ ہوا نا تو میں نے اسے السلام علیکم کہا، اس نے جواب دیا. تو آپ فرماتے میں نے نائی کو کہا، میں نے کہا بھائی بات سن، تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا کاٹ کے کاٹوں گا. دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اوپر لے گیا، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کو اٹھا دیا، کرسی پہ مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جا رہا ہے اور ساتھ کہتا جا رہا ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا اچھا ابھی اللہ وقت لایا نا اور اللہ نے مال دیا تو میں بھی تجھے بدلہ ضرور دوں گا. اب فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ امیر شہر بھی میرا مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، حضرت ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین. فرمایا بڑا مال آیا. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی اور میں اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. اب فرماتے میں نے سلام کر کے کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے ہاں شیخ یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا یہ لے پھر یہ اس کا بدلہ ہے. اب فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے شیخ میں نے تو سمجھا تھا آپ بہت بڑے صوفی بن گئے ہیں، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. فرماتے میں نے کہا وہ کیسے؟ تو فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. اخلاص نہیں ہے پتہ. میں کسی کی جی بات میں نے پہلے کہا جی کوئی نہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، سب کو میں آپ سے مخاطب ہوں، میرا بھی حال ہے وے میں بھی آنا تو میں بھی کیڑی کیڑی نظر پہلے فلیکس ویکھنا میرا نام تھلے کے ہوتے ہوئے جنہیں کٹنا سی حضرت تو آپ ہی پھنس گیا. کون کٹے گا حضرت؟ جنہیں کٹنا سی وہ آپ ہی پھنس گیا. ان کون کٹے گا حضور دی امت میں؟ اخلاص پتہ. اور اب تو میں کوشش کرتا ہوں حضرت جی نعت ہاں پڑھ رہا ہو تو میں جاؤں نا، میرا دل کرتا ہے نا پڑھ کے تلے با جڑا پڑھ دے کی بھی اوے وہ لجپال ہے تو کو کام اس طرح کا کر رہا تو نہ تجھے اسی رات نوازیں تو میں جرمدار ہوں. حضرت جی حقیقت ہے پتہ. وہ ہمارے بڑے تھے حضرت جنہوں نے حالت بیداری میں 72 بار حضور کو دیکھا. حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی، علماء بیٹھے ہیں محدث حدیث کی صحت کے حوالے سے جہاں جا کے پھنس جاتے تھے ان بزرگوں سے رجوع کیا کرتے تھے. کیا آج ہو گیا؟ کیوں حضور نبی علیہ السلام اور امت میں اتنی دوڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کہاں گئیں وہ باتیں؟ کہاں گئیں وہ راتیں؟ کہاں گئی وہ سرگیاں؟ وجہ جیسے حضرت کہہ رہے تھے پہلی گل کام کوئی نہیں جی، کام میں تو اخلاص کوئی، کام بھی اور اخلاص بھی. ارے جی میں تو نہ ایک وجہ تے نہ 11 وجہ علماء کی شفقت ہے یہ میری سن لیتے ہیں. وہ لوگ حضرت جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے فرمائی،
جن کی تربیت صحابہ نے کی، جن کی تربیت تابعین نے کی. دیکھو کتنا تقویٰ تھا ان میں. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا. اب فرماتے ہیں مصر تو فتح ہو گیا لیکن مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. تاج بڑا قیمتی تھا اور وہ تاج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی موجود تھا. فرماتے میں بڑا پریشان تھا کہ حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دوں گا. بھئی کیوں اتنی ڈیل ہوئی، کدھر گیا وہ تاج؟ اس تاج سے اسلام کی کتنی خدمت ہونی تھی، کتنے کام ہونے تھے، کدھر کیوں اتنی غفلت برتی گئی. اب فرماتے میں بڑا پریشان کھڑا تھا تو کیا دیکھا، ایک شخص میری طرف چلا آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے. اب فرماتے جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، کپڑوں پہ پیوند لگے تھے اور ایک کام اس نے کر رکھا تھا. وہ کیا، اس نے اپنے امامے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا. اب فرماتے وہ آیا، اس نے السلام علیکم کہا، تھیلے میں سے تاج نکالا، میرے سامنے رکھ کے پھر سلام کہہ کے واپس چل دیا. اب فرماتے سختے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پاٹے نہیں. جناب ہی تاج واپس کرے تھے، میں نے تو پتہ ہی نہیں تاج آئے کہ دیکھ میں کس کو جا کے کہتا، ٹوٹی جوتی کپڑے پھٹے پھر بھی تاج واپس لوٹا گیا. اب فرماتے جب میں اس سختے کی کیفیت سے باہر نکلا نا، وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اب فرماتے میں نے پیچھے سے پکار کے کہا اوے کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو گیا. اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. اب فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا اور مجھے دکھا تو کون ہے. اب فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا تو مجھے آگے سے کہتا ہے عمرو بن عاص، میں نے تیرے لیے تاج واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے کیا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں منہ دکھایا جائے. وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے جی، اخلاص ہوتا ہے، بڑا فقدان ہے اخلاص کا. اخلاص ہر اپنے عمل کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، چھنی سے گزارو. حضرت میں کیوں کر رہا ہوں، میں کیوں کرنے جا رہا ہوں، کیا ہے میرا مقصد، کیا ہے میرا مقصود، کیا ہے میرا مطلوب، میں کیا چاہتا ہوں اپنی سمجھ. پتر چھنی سے گزارو اپنے عمل کو، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں تھا. اب دیکھو جی جنہوں نے ذرا چھنی سے گزارا، یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی. بھئی یہ مرضی ہے، ہاں جی، یہ مالک کی مرضی ہے، یہ اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا جی. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ. یہ اس کے رنگ ہے جی، چاہے جنید بنائے چاہے بہلول بنائے، یہ مرضی ہے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا جی. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ. یہ کوئی اختیار نہیں ہوتا جی، یہ ادھر سے کرم ہوتا ہے. اور حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں جے یار فرید چاہ کرم کرے، ایباں والیاں دے متھے لالڑیاں دے. یہ ادھر سے ہوتا ہے پتر، زہد و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب. ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص، یہ ادھر سے ہوتا ہے پتر. اب سنو، اخلاص کے رنگ دیکھو حضرت. اخلاص کا ایک اپنا جہاں ہے، اخلاص کی ایک اپنی دنیا ہے، اخلاص کی ایک اپنی بستی ہے. حضرت نادر حسین شاہ گیلانی معروف نہیں ہوئے اتنے، آپ کی تصانیف بھی ہیں وہ بھی اتنی معروف نہیں ہوئی، مریدین تک محدود رہ گئی ہیں. میں لاہور جانا ہوا تو صاحبزادہ صاحب نے کتاب حضرت کی لکھی ہوئی مجھے بھی عنایت کی، بس تھوڑی سی ڈھیل ہو گئی، مجھ سے کھو گئی حضرت. بس وہ پہلی سیٹ پہ بیٹھ کے میں نے وہ آگے جو پڑھ سکا نا بس میں وہی پڑھا، وہ جو پہلے ہی پڑھا نا حضرت اس نے گھما کے رکھ دیا. شاہ صاحب خود لکھتے ہیں. اب فرماتے ہیں پھر نائی آ گیا جی. اب فرماتے ہیں ہمارے محلے کے جو نائی تھا نا حجام، وہ حجامت نہیں بناتا تھا. وہ کیا کرتا تھا، اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے نہ روتا رہتا تھا. اب فرماتے جب بھی دیکھا اس کو روتے ہی دیکھا. اب فرماتے ہیں ایک دن نہیں گزرا گیا، میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بابا جی روتے کیوں رہتے ہیں؟ اب فرماتے مجھے آگے سے کہنے لگے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کرنے کا، فاقے کاٹے، پیسے جوڑے، فرض نہیں تھا لیکن پھر بھی بلاوا آ گیا. فرماتے حج کر لیا، مدینہ پاک حاضری تھی، سنہری جالیاں تھی، غلام تھا، درود و سلام تھا. کہتے بس ایسی کو بے خودی سی تاری ہوئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی روضہ پاک کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. بے خودی تاری ہوئی نا. کہتے میں نے دیکھا سامنے شرطہ کھڑا تھا، اتنا لمبا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. کہتے بس نہیں رہا گیا، میں نے ہاتھ لگا ہی لیا. کہتے وہ شرطہ بھی غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا اور اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور اس نے میرے ہاتھ پہ نا پوری شدت سے ڈنڈا مارا. اور کہتے ڈنڈے کی جو ضرب تھی وہ اتنی شدید تھی کہ میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا. دل سا گھبرایا، چکر سا آیا، آنکھیں بند ہوئی اور میں زمین پہ گر گیا. لیکن کہتے جب دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، میرا سر محبوب خدا کی گود میں ہے. اور کہتے ہیں وہ ہاتھ
जिस पे डंडा लगा है वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते रहमत में है, और जिस जगह डंडा लगा है दूसरा दस्ते रहमत उसके ऊपर है। और हुजूर मुस्कुरा के फरमा रहे हैं, बाबा जी दिल छोटा ना करो, महबूब तक आने फिर डंडे तो खाने पैंदे ने ना है पुत्र। वो तो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते है, क्योंकि शर्त है किसी ने खादा होना ली हो, उत्थे वेखिया जाना जी पुत्र। वो तो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते हज़रत, लेकिन शर्त है किसी ने खादा होना ली। किसी की तलब है ना हो कि मैं डंडा खावांगा तो सारे शहर च धुआं मचणगियां मैं डंडा खादा है, यह वेखिया जाना जी डंडा साढ़े लिए खादा है कि लोगों ने खादा है, चलो है वेखिया जाना जी। कोशिश करियो पुत्र, मैंने पहले कहा इधर सबक है, मुखातिब में आपसे पुत्र थोड़ा कर लियो, करियो इखलास दे नाल है, थोड़ा कर लियो करियो इखलास दे नाल, उहदे लई करियो। लोग इस लायक नहीं कि उन्होंने छड़ के इन्हां लई कीता जाए, उहदे लई करियो। फिर वेखो हज़रत मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता, खुद पकड़ा जाऊँगा फिर। दिल तो बड़ा करता हज़रत बोलन ते कि बड़ियां बड़ियां बोल चढ़ा, इतना ही बड़ा है। बड़े बैठे हैं, सादात हैं, उलमा हैं, मैं इखलास है, इखलास निकलो पुत्र अपने आप चो, असी फसे दे अपने आप चो। हज़रत ने कह दिया ना दरवेश दरवेश दरूश कितों हो गए, जिदन अं दरवेश हो गए तो तुहानू लभना सी हज़रत जी, ये नहीं तुहानू लभना सी कोई। चल बोले उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। जिदन दरवेश हो गए नहीं तुहानू लभन लगे हज़रत, फिर उसदे अई होए कोई नहीं, तां ही लभन डे दी। जिदन हो गए हज़रत जी फिर असी इत्थे की करना, फिर ते है तन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां हूँ, इन्हां लीरां दी गल कफनी पा के रलसा संग फकीरां हूँ। फिर इत्थे असी की करन आना है, ये बस विच ही खलोते ने। इखलास पुत्र निकलो अपने आप में से, ठीक है जी। चलो आज 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 कादरी घराने का फ़ायदा है, ठीक है जी। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह, हुजूर गौसे आज़म रज़ी, आए आए कुर्बान जाऊँ, आए कमाल था यार। लिखा है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ना एक आईना था। आप कहेंगे जी एक क्यों था? भाई वो दौर ही एक एक वाला था, ये मशीनी दौर तो नहीं था ना, चीज़ें हाथों से बनती थी, चीज़ें थीं लेकिन थीं कामयाब, थीं नायाब। तो ज़ाहिर है जी शीशा देखना सुनना, ठीक है जी, बस थोड़ी सी तवज्जो जी आपकी। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला, वो लिखा है जी आईना था, आप देखा भी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ हज़रत, वो खिदमत करते करते ना वो खादिम से आईना टूट गया। अब वो नमाज का वक्त भी करीब था, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़रे जी वुज़ू फरमा के आपने आईना तलब करना था, तो आईना तो टूट चुका था। ये वाला दौर तो नहीं ना जी मोटरसाइकिल निकाली और जाके बाजार से नया आईना ले आए, ना ही मोटरसाइकिल थी और ना इस तरह बाजार हुआ करते थे। अब वो बड़ा परेशान था खादिम कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जवाब क्या दूंगा। लेकिन खादिम भी तो देखो ना जी हुजूर गौसे आज़म का था, जब चोर भी चोरी करने आ जाए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है। वो तो था ही खादिम जी, जो दिन में कई बार हम नहीं सुनाते, यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर सद साला ताते बेरया। अब जो हुई हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खादिम, क्या तसर्रुफ होगा जी, क्या कमालात होंगे उसमें, जिसको दिन में कई बार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाम लेके तलब फरमाया करते, जो दिन में कई बार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत किया करता। वो लिखा जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू फरमा के आईना तलब किया ना, तो वो ये नहीं कहता कि हज़रत सफाई कर रहा था तो टूट गया। वो आगे से क्या करता, अर्ज करता है, अज कज़ा आए ना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा इसी टूट गया, अपने आप को निकाल ही गया, ज़ात को ले आया दरमियान, उसने ये कहा ही नहीं कि मैंने तोड़ा। अर्ज करता है अज कज़ा आए ना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैंने नहीं तोड़ा, कज़ा आई थी टूट गया। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने खुश हुए, आपने फिल वदी मिसरा में लाया। वो क्या अर्ज करता है, अज कज़ा आए ना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त, और चंगा आया टुट गया है, ना वेखांगे ना अपना याद आएगा, हुण यार नूं याद करांगे। लेकिन हज़रत जी लेकिन हज़रत जी सुलेमान मिसबाई शीशे च फस गया, ऐदे लई दुआ करियो निकल जाए। सुलेमान मिसबाई शीशे च फस गया, दुआ करियो निकल जाए, ना फसो पुत्र किते, निकलो हज़रत, इखलास हज़रत, इखलास हज़रत।
پھر دیکھو یہ اخلاص کیا کیا رنگ دکھاتا ہے. ہاں ہم ٹریک سے میرے بچے اتر گئے ہیں. وہ میرے حکیم صاحب نا وہی پنجابی بابوں کا اپنا انداز. آپ فرماتے ہیں بابا ذرا اپنی گڈی ویکھ کھلار کے تے چیک کر مدینے جان ڈئی کہ کتے اور پاسے پا لئی ہے. چیک کرو پتر اپنی گڈی کھلار کے واقعی مدینے جان ڈئی ہے کہ کتے اور پاسے پا بیٹھے ہیں. چیک کرو ذرا. ہاں دیکھو نا وہ کہاں گئی جی وہ باتیں وہ جو اقبال نے لکھا تھا. آیا آیا جی ہے ذرا میں بے سورا جی ذرا ہوں سن لئی ہو. میں نے اقبال نے کیا لکھا تھا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یار اللہ تو بھی تو کدی اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے تو کی چاہنا ہے. کیا ہے تیری چاہ, کیا ہے تیری طلب, کیا ہے تیرا مقصد, کیا ہے تیرا حاصل. لا کو ٹیسٹر اپنے آپ کو بھی کدی. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اچھا شعر بڑے ہیں جی لیکن مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے, میں یہی پڑھوں گا. اقبال جی آپ کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور حضرت جی ایک 2021 نقیب دا شعر نہیں, علامہ محمد اقبال دا شعر ہے جس کو خود ہی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے جس کی نظر تھی قرآن و حدیث پہ حضرت. اور یہ اقبال کسی حور کی بات نہیں کر رہے, اقبال جنت کی بات کر رہے ہیں. علماء بیٹھے ہیں. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ لے, جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے. اور اقبال کسی حور کی بات نہیں کر رہے. اقبال کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اوے کاکی ہو, اوے کاکی ہو, دیکھو میرے بچے ہو, کاکی ہو, دیکھو پتر سارے اپنے اخلاص. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے ہیں. سارے اپنے آپ کو چیک کریے یار کی جاننے ہیں بھلا سی. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب کی خیر کرے. جتنے سادات ہیں, مشائخ ہیں, علماء ہیں, سب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے وہ غلطی جو کر گیا تو معافی دے چھڑو. وما علینا الا البلاغ المبین.